عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب زیر بحث معاملے پر زور دینا ہو۔ لفظ ہجر کا مطلب ہے ممنوع، منع کیا گیا، جسے روکا گیا۔ یہ سب الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں، اور دوسرا حرف جو کہ فعل کی آخری فاعلی صورت ہے، ایسی تیسری فاعلی صورت معنیت جن کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظی اعتبار سے کوئی اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہے، اس خدا نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، ایک ممنوع حد فاصل۔ ڈاکٹر بکائی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ مانتا ہے کہ نظروں سے غائب ہوتے ہی یہ دھارے باہم مل جاتے ہیں۔ ایک سائنسدان دوست نے اس کا تبصرہ کیا اور کہا اتنی سی بات ہے کہ تلخ اور تازہ پانی علیحدہ علیحدہ کیے گئے ہیں۔ دریا کا بہاؤ سمندر کے پانی کو دھکیل دیتا ہے، مگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حرارت اور توانائی کے اصولوں کے عین مطابق ملنا ایک غیر ارادی فعل ہے اور فوری عمل ہے۔ صرف رکاوٹ ہی تسلیم شدہ ہے۔ یہ بہت لمبا وقت لیتا ہے ان مقداروں کے ملنے میں، اور میرے پاس بھی اس معاملے میں ایک چھوٹی سی مثال موجود ہے۔ میرا ایک دوست تھا تیونس میں، وہ عادی تھا، اس کو عادت تھی شکار کرنے کی آکٹیپس کے۔ سو میں وہاں چلا گیا اور میں نے کشتی سے باہر چھلانگ لگائی اور ادھر ادھر تیرنے لگا، اور عین اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی کھائی آئی، اور پانی کا اوپر والا حصہ بہت ٹھنڈا تھا اور نیچے والا پانی گرم تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوپر کی سطح ٹھنڈی اور نیچے کی سطح گرم، اور میں نے محسوس کیا ٹھنڈا پانی تو دریا کے اوپر سے آ رہا تھا۔ نمکین پانی چونکہ بھاری ہوتا ہے، پس نمکین بھاری گرم پانی نیچے والی سطح پہ تھا اور ہلکا ٹھنڈا پانی اوپر والی سطح پہ تھا۔ لیکن یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ ڈاکٹر نائٹ نے زبانوں کی بات کی ہے، اور یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں ان زبانوں کا جو بولی جاتی ہیں انڈیا میں۔ میں انڈیا کی زبانوں کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امریکہ میں بھی، بس اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے امریکہ اور انڈیا میں۔ تاہم جس حصے کی انہوں نے بات کی ہے بائبل کی، کہ شاگردوں کو زبانیں دی گئی تھیں معجزے کے طور پر، لیکن کئی ایسی زبانیں تھیں جن کے متعلق اس وقت جو لوگ وہاں تھے وہ جانتے تھے۔ وہ اتنی کمزور زبانیں نہ تھی کہ انجانی کہلاتی۔ اگر کوئی شخص اسپین سے آتا ہے تو شاگرد اس سے بات کرتا اسپین کی زبان میں، اگر کوئی اور شخص آتا ترکی سے تو کوئی دوسرا شاگرد اس سے بات کرتا اس کی اپنی زبان ترکی میں۔ اور اب میں بات کروں گا وہ چیز دینے کی جس کی تیاری کی ہے، اور بات کروں گا گواہیوں کے بارے میں۔ تورات میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ سچے پیغمبر کی جانچ کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کی پیشن گوئی سچی ہوگی۔ الیاس کی مثال کا تذکرہ کچھ یوں ہے قرآن میں۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا تب تک بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا۔ پس 6 ماہ گزر گئے، بارش نہ ہوئی۔ 1 سال گزر گیا، بارش نہ ہوئی۔ تیونس میں سال گزر گیا مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر 2 سال گزر گئے، بارش نہ ہوئی۔ 3 سال، 3.5 سال، اور پھر الیاس بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا، اور وہ کرمل کے پہاڑ پر گئے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ بادشاہ ہار گیا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الیاس کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی، اور پھر الیاس اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور بارش کے لیے دعا کی، اور خوب بارش ہوئی۔ یہاں الیاس پہلی گواہی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں، یہ پہلی گواہی ہے۔ جب خدا نے بارش برسائی، جب الیاس گھٹنوں کے بل گر گیا، تو اس وقت خدا خود دوسری گواہی تھا۔ ایک اور مثال اشعیاء 750 قبل از مسیح میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ان کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اور پھر سائرس انہیں واپس لایا۔ سائرس کون؟ سائرس 250 سال کے بعد فارس کے ایک بے دین بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو اسرائیل میں واپس بھیج دیا، فلسطین کے مقام پر۔ اور سائرس کا ایک آستانہ ہے لندن میں جو اس کا بیان کرتا ہے۔ پس کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یسوع کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں؟ کیا یسوع نے معجزے دکھائے؟ یسوع نے پیشن گوئیاں کی؟
ہم ریاضیاتی مطالعہ کریں گے ان پیشن گوئیوں کا. اسے نظریہ امکانات کہا جاتا ہے. اندازہ لگائیں اور ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشن گوئیاں اتفاقاً پوری ہو سکتی ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر نائک کے پاس 10 شرٹیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک لال شرٹ بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ صبح وہ لال شرٹ پہن کے آئیں گے اور صبح وہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں نبی ہوں؟ تو میرے دوست یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سب اتفاق کے طور پر ہوا ہے. اور فرض کریں کہ ڈاکٹر سیموئل کے پاس 2 جوڑے جوتوں کے ہیں اور 1 جوڑا سینڈل کا ہے. بس اس سے اگلے دن میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں ڈاکٹر نائک پہنیں گے سرخ شرٹ، اور پھر میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سیموئل سینڈل پہنیں گے. اور ڈاکٹر سبیل احمد کے پاس 5 ٹوپیاں ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پگڑی باندھیں گے. سو ایسے کتنے واقع ہوں گے کہ یہ سب باتیں سچ ثابت ہوں اتفاق سے؟ او کدھر گیا؟ خیر کوئی بات نہیں، آپ ضرب دیں 1/10 کو 1/5 سے، کو 1/3 سے. آپ